آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کو تنہا کر رہے ہیں، مشکلات بڑھا رہے ہیں اپنے لیے؟ جہاں تک عمران کا تعلق ہے، میں تو عموماً کہتا رہتا ہوں کہ اس نے چاروں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے چاروں ناقابل شکست عناصر کو بیک وقت للکار لیا ہے۔ چاروں ناقابل شکست، آپ کو حیرت ہوگی چوتھے نام پہ جب میں آؤں گا تو پہلا ہے امریکہ، وہ حاوی رہتا ہے فیصلوں پہ ہمارے ہاں کے بدقسمتی سے، پر وہ حاوی رہتا ہے۔ دستور چل 50 سال سے سلسلہ، جب سے ہم نے سیٹو سینٹو جوائن کی تھی تب سے امریکہ کی بہت مداخلت ہے۔ دوسرا ہے آرمی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر ڈبل اے۔ تیسرا ہے عدالت، اور چوتھا شریف خاندان۔ شریف خاندان کو لائسنس ہے ہر چیز کر لینے کی، جیل سے نکل کے لندن چلے جانے کی، اور یہاں سزا کو بھی کاٹنے کے لیے ان کی دختر کو بھی اجازت ہے کہ وہ چاہے کانوکٹ ہو، وہ تقریریں کرتی رہے۔ انہوں نے جس طرح کی تقاریر فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف کی ہیں، مانے جب آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ انہوں نے عدلیہ کو سنایا، جب یہ فیصلہ دوسرا فیصلہ آیا، ایک پہلا تو تھا جو کہ جس سے عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس میں شکست ہوئی، اور دوسرا تھا جس میں ووٹ آف کانفیڈنس میں جس کی باعث حمزہ شہباز کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ تو کوئی سننا ہے کہ کون سن سکتا ہے، ججوں کی ہمت ہے کہ سن گئے۔ تو یہ چار ناقابل شکست عناصر ہیں جن کو بیک وقت عمران خان نے للکارا ہے، تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ عمران خان کا خود اپنا نقصان ہی ہوگا۔ تو اس میں چوئی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ معاملات کیا ہیں اور کس طرح ٹیک آن انہوں نے سب کو کیا ہے، لیکن چوئی صاحب سوال تو یہ ہے نا کہ جو میتھڈ ٹو دا میڈنس ہے، آپ اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے کمپرومائزز بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائم۔ آپ ویسے تو کمپرومائزز کیے ہیں، آپ یو ٹرن لینے کے وہ ماسٹر ہیں جس طرح کہا جاتا ہے، خود بھی کہتے ہیں یو ٹرن لے لینے چاہیے، لیکن چوئی صاحب سوال پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو بات ہے کہ جی مریم نواز شریف نے بھی ایسے ہی کیا، دباؤ ڈال کے مزاحمت سے مفاہمت نکالی، فضل الرحمان صاحب نے یہی کیا، نیب نے بلایا پشاور عدالت میں، وہاں بے شمار لوگ لے کے چلے گئے، اس کے بعد نیب نے نہیں بلایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ اس حد تک آخری جو ٹاپ کا آدمی اس تک لے جائیں تاکہ اپنا آبجیکٹیو حاصل کریں؟ امکان تو یہی لگتا ہے، کیونکہ جس بات پہ وہ ختم کرتے ہیں اپنی بات کو وہ یہی ہوتی ہے کہ میرے سے ڈرو، میں بہت زیادہ آپ کے لیے خطرے کے باعث بن جاؤں گا اگر ابھی بھی آپ نے گریز نہ کیا۔ تو گریز کی طرف جب وہ راغب کرتے ہیں اپنے مخالفین کو، تو وہ ایک طور پہ ایک دھمکی کے طور پہ ہی کرتے ہیں، اور یہی لگتا ہے وہ کہ عمران کا جو مقصد بظاہر تو یہی ہے کہ وہ جو مریم کا تھا کہ مداومت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، تو یہی اس کا بھی لگتا ہے۔ تو اگر مریم کامیاب ہوئی اسی میں، اور بالکل بڑے عجب انداز سے کامیاب ہوئی کہ انہوں نے تو پوری دنیا کا پلٹا پھیر دیا، کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک کانوینٹ کے پاس جا کے سارے اس سے ہدایات لے رہے ہیں، یہاں تک کہ بزرگ وارم جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ سٹوری چلی ہوئی ہے کہ وہ بھی مل کے آئے ہیں ان کو۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی کلٹی پڑی ہے نا جو مریم نے
ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوئی صاحب, لیکن دیکھیں نا جس طرح ان سیریس نوعیت کے کیسز بنا دیے گئے ہیں یا اور بن رہے ہیں یا وہ دعوت دے رہے ہیں, مثلا توشہ خانہ, پھر اس کے بعد ممنوع فنڈنگ ہے, پھر یہ آپ دیکھ لیں توہین عدالت کا سلسلہ چل رہا ہے, اس طرح سے اور چیزیں نکل کے آ رہی ہیں, کرپشن, مبینہ کرپشن کے حوالے سے, فارمر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے, ان کی اولاد کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں, ایک بزنس ٹائکون کی جو آتی ہے, پراپرٹی ٹائکون کی, کس طریقے سے ارادیوں سے سوال بھی پوچھا گیا ان سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ عدالتوں میں جنرلی پھنس جائیں گے اور پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ سیاست کسی کی ختم نہیں ہوتی. اچھا, نہ عدالتوں سے. ذوالفقار علی شہید کو آپ نے, بھٹو کو آپ نے پھانسی لگا دیا, نواز شریف کو آپ نے سزا کر دی, عمر قید 1999 میں کی, اور 2001 میں وہ اڑ کے لانڈی جیل سے سیدھا ایک محل میں سرور پیلس میں پہنچا ہوا تھا. تو ختم نہیں ہوتا, عدالتیں نہیں ختم کر سکتی. پھر اس کو اس دفعہ سزا ہوئی, پچھلی دفعہ عمر قید سزا ہوئی تھی, اس دفعہ نواز شریف کو پھر 10 سال قید کی سزا ہوئی, اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو لیکن جو صاحب ان کی پارٹی بھی تو ہے, ان کے بچے ہیں, ان کی پارٹی کے لائلسٹ ہیں, جن کے بارے میں توقع نہیں تھی کہ اتنی مار کھائیں گے, وہ کھڑے رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کے تو بچے باہر ہیں, ون مین شو ہے, لوگ کہتے ہیں جی کلٹ ہیں, یہ ایک راک سٹار ہے, اور یہ فالوئنگ, ان کی فین فالوئنگ ہے. تو آپ دیکھ لیں, خبریں آتی رہتی ہیں کہ 3-4 لوگ تیار رہتے ہیں اپنے آپ کو ان کی جگہ لینے کے لیے. شاہ محمد قریشی کا نام آتا ہے, اسد عمر کا نام آتا ہے, پرویز خٹک کا آتا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے, ان کی مصائب مشکلات بڑھ جاتی ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی بھی ان کی پارٹی ہے وہ سارے لوگ کھڑے رہیں گے؟ کرنٹ لیڈرشپ میں سے تو جو کھڑا بھی رہے گا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کھڑا رہے گا, بہت سارے ہیں جو کرنٹ لیڈرشپ جو کھڑے رہیں گے, لیکن وہ عمران کو ریپلیس نہیں کر سکیں گے. یہ اسی طرح ہے کہ میں کہوں کہ جی میں چیئرمین بلاول بھٹو کو ریپلیس کر سکتا ہوں, یا کوئی کہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کا شہباز ہی کہہ دے کہ میں نواز شریف کو ریپلیس کر سکتا ہوں. یہ مطلب ہے لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح یہ لیڈرشپ اور اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کا کوئی میں اپنا ہی آپ کو کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ میں زوم رکھوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کا سوچنا کہ کوئی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے پولیٹیکلی اور ختم ہو جائے گا کوئی, کیونکہ اس کو پھانسی لگا دی جائے گی, یا اس کو جیل کر دیا جائے گا, یا اس کو اس کی پارٹی کے جیل کر دیا جائے گا, یا اس کا کوئی ساتھی آ کے اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا. کوئی ساتھی اس وقت آصف زرداری کی کرسی پہ پیپلز پارٹی میں نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہر کسی کی اپنی اپنی جماعت میں اپنی اپنی پوزیشن ہے, اور یہ سویلین سیاستوں کو بہت سوچنا چاہیے, دوسروں اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, پر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے میں کچھ لوگ ناگزیر ہو گئے ہوتے, اور ہمیں آپس میں ایک ڈائلاگ اور ایک ڈسکورس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے سب کے ساتھ ہوتا رہے گا جو ہمارے سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز احسن صاحب, اس وقت عمران خان صاحب کو جن قانونی اور سیاسی مشکلات کا سامنا ہے, جن چیلنجز کا شکار ہیں, وہ آپ کو مستقبل قریب میں عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں, یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے کہ عمران خان صاحب مقبولیت کی بلندی پر ہیں, انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کیا دیکھ رہے ہیں سیناریو؟ دیکھو سونیا, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ ہوں, اور مجھے سوالات یہ آپ کے ذرا اتنے موضوع نہیں لگتے. اور بہرحال دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بات میری یاد رکھیں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتائی ہے کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی, کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نواز شریف 4 مرتبہ وزیر اعظم ہوگا؟ آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا, اور یہ چوتھی بار جس وقت جس میں
بیٹھا ہوا تو شہباز شریف ہے ان کی کرسی پہ، پر یہ چوتھی مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے۔ یہ کوئی ماننے کو تیار ہوتا وہ جس نے 1983 کا نواز شریف دیکھا ہے، جس نے 1984 کا نواز شریف دیکھا ہے، جس نے 1985 کا نواز شریف دیکھا ہے، اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ 4 مرتبہ وزیر صاحب اعظم؟ آپ کی باتوں سے گفتگو سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پاپولیرٹی کا گراف بہت زیادہ ہے اور فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ میں یوں سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے سیاسی طور پہ اس کو سائیڈ لائن کرنا، ختم تو چلن لفظ نہیں کرتے،